سیدہ فاطمہ کی شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں ہمیں ہسٹوریکلی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں. سیدہ فاطمہ کی یہ بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ اپنے والد اور والدہ کی سیرت کا نمونہ تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عملی طور پر سیدہ فاطمہ کے اندر بہت زیادہ نظر آتے تھے، اور سیدہ خدیجہ کی زندگی کے پازیٹیو پہلو سیدہ فاطمہ کے اندر بہت زیادہ تھے. سیدہ فاطمہ میری آئیڈیل ہیں. میں ساری بیٹیوں سے ہی رسول اللہ کی بہت محبت کرتی ہوں، لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا کے حوالے سے ایک دلی ایسوسیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے جتنے اوصاف ہیں، ان کی سخاوت، ان کی حیا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر ٹرسٹ کرنا. جب بھی آپ کہیں جاتے، کہیں سے واپس آتے، سیدہ فاطمہ کے ساتھ سب سے پہلے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. سیدہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اپنی بیٹی کو مرحبا کہنے کے لیے. بہت آپ کو پیاری تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو دکھ دے گا وہ مجھے دکھ دے گا. اللہ اکبر. تو بیٹی سے محبت کی علامت ہے. اور سیدہ فاطمہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کی تربیت میں، شوہر کی وفاداری میں، شوہر کی خدمت میں، خاندان کو جوڑ کے رکھنے میں. اور آپ کے جو نواسے سیدہ فاطمہ سے تھے، دونوں سے آپ کو یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سیدنا حسن بھی. اور سیدنا حسن کے حوالے سے مجھے یہ بات بہت پیاری لگتی ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائیں گے، اور وہ صلح ہوئی ان کے توسط سے الحمدللہ. اور بہت ہمبل تھے. تو وہ ہمبل ماں کی وجہ سے کتنی زیادہ سیدہ فاطمہ محنت کرتی تھیں پانی بھرنے کے لیے، پھر جیسے چکی پیستی تھیں، کیسے نشان پڑ جاتے تھے. اور سیدنا علی جب حضرت فاطمہ سے کہتے جائیں اپنے والد سے کہیں کہ مجھے غلام دے دیں، تو کس طرح سے سیدہ اس بات پر مطمئن ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو تمہارے لیے اس غلام سے بہتر ہے. ریئلی اس وقت پہ اگر سیدہ فاطمہ بیلیف نہ کرتی تو آج امت کو اتنی بڑی تسبیح کیسے ملتی. اور اب دیکھیں اس کا سلسلہ، ہم اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور ساری امت کے لیے وہ کتنا زیادہ نفع مند ہے، اور خود ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ انہوں نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر یا 34 بار اللہ اکبر کو ایکسیپٹ کیا غلام کے بدلے میں. اور آج بھی جس کو کسی کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو، جو یہ چاہے کہ میں فریش ہو جاؤں، ریفریش ہونے کا ذریعہ آج بھی یہی ہے کہ آپ یہ تسبیح کرنے ہیں بالکل فریش ہو جائیں گے آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں. اور پھر سیدہ فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی تھی. سیدہ فاطمہ کی حیات جو سیدنا علی کے ساتھ بیتی بہت ہی خوبصورت پر لطف لمحات بھی تھے. اور رسول اللہ آتے تھے تو کس طرح ایک طرف سیدنا علی ہے، دوسری طرف سیدہ فاطمہ ہے. اور جب رسول اللہ ان کے گھر پہ آتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھتے کہ یعنی تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے دوڑاتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہاں ہیں. اور آپ جب دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں اور جا کے کہتے ہیں ابو تراب ابو تراب. تو حضرت علی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. لیکن آپ ایک عورت کا ایثار دیکھیے کہ اس وقت مدینہ کے حکمران، مدینہ کے سپہ سالار اور خاتم النبیین کی بیٹی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی، سب سے زیادہ ان بچوں کا خیال رکھنے والی، ان سے محبت کرنے والی، اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینے والی تھی. کتنی زیادہ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، عبادت سے دلچسپی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سم ٹائم شکوہ کرتی تھی کہ رات چھوٹی ہوتی ہے، میں اس طرح عبادت نہیں کر پاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ان کی حیات کا جو بھی گوشہ دیکھیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کرنی چاہیے. انشاءاللہ استاذہ یہ تو بہت ہی پھر ان کی جو بیٹیاں تھیں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم. زینب خطیبہ تھیں، کوفہ کی بہت بڑی عالمہ تھیں، اور جب وہ بات کرتی تھی تو سیدہ فاطمہ جھلکتی ہیں نا کہ کس طرح سے ان کی بیٹی میں بھی وہ اوصاف آئے، اور کس طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
انہیں موقع بھی دیا اور بہت سارے یعنی تاریخی طور پر حادثات جو ہوئے اس کا وہ بھی شکار ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح کی مثالیں قائم کروائیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم تاریخ کے ساتھ انصاف نہ کریں تو ہمارے لیے متحد رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. پھر تو امت کا اتحاد اہل بیت سے محبت کے ساتھ ہے. بے شک امت کا اتحاد ہمیں ان ہستیوں کو فالو کرنے کے ساتھ ملتا ہے اور ان کے وہ اوصاف دیکھنے اور ان کو اپنانے کے ساتھ ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں سے اپنے لیے بہت سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.